اطرت صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے وہی جو میرا سوال ہے کہ یہ جو ہماری قومی ایئر لائن ہے اس کو کس حد تک فائدہ ہوگا؟ اب یہ جو پابندی جو لفٹ کر دی، جو بین تھا اس کو لفٹ کر دیا گیا. دوسری جو آپ نے میں نے بزنس والا یہ جو ان کا یونٹ ہے، اگر یہ پاکستان ایئر فورس کو ملتا ہے تو اس خبر کے بھی حوالے سے بتائیے گا یہ صحیح ڈیسیجن ہوگا؟ جی، آپ کے انٹرو میں آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے پی آئی اے نے جو ہے وہ ایمریٹس ایئر لائن اسٹارٹ کی تھی. تو انٹرسٹنگلی ایمریٹس ایئر لائن کی جو پروازیں ہیں وہ ای کے سے شروع ہوتی ہیں، ای اور کے. اور ای ایکچولی واز ایمریٹس اینڈ کے واز دا فرسٹ فلائٹ واز فرام ابو دھابی ٹو کراچی. تو یہ ای وہاں سے ایمریٹس کا اٹھایا ہے اور کے کراچی کا اٹھایا. اس طرح سے یہ آغاز ہوا ای کے فلائٹس کا. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی جو ہم نے کوششیں کی گزشتہ 3-4 سالوں میں، بلکہ 5 سالوں میں 2 دفعہ ہم کلیئرلی ناکام ہوئے، اور اس دفعہ بھی جو ہوئی تھی تو ہمیں ناکامی ملی تھی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن ہماری بہتر ہو گئی ہے اور صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. آپ کا یہ سوال جو ہے پریسیجن انجینئرنگ کمپلیکس کی سیل کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹ جو ہے پریسیجن انجینئرنگ پی سی، یہ تو پہلے ہی کارو آؤٹ کر دیا گیا تھا پی آئی اے سے، اور یہ کور بزنس کا حصہ نہیں تھا. لہٰذا اس کے سیل آف ٹو دی پاکستان ایئر فورس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ بین لفٹ ہوا ہے اس کا کس حد تک فائدہ ہوگا؟ پرائیویٹائزیشن اور آسان ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ابھی انویسٹمنٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پا رہی. اوکے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ کسی بھی پرائیویٹائزیشن اور خاص طور سے ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن میں 2 قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں. ایک ٹینجیبل ایسٹس ہیں اور ایک انٹینجیبل ایسٹس ہیں. تو ٹینجیبل ایسٹس میں تو جہاز ہیں، زمین ہے وغیرہ وغیرہ، اور انٹینجیبل ایسٹس میں ہمارے پاس یہ جو لینڈنگ روٹس ہیں ان کی لائسنسز کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اور جب لاسٹ ٹائم ہم اپنی پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے جو ریسنٹلی فلاپ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس یورپ کی فلائٹس کے کوئی پرمیشنز نہیں تھیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہوپ فلی جنوری کے 1-2 ویک کے اندر پہلی فلائٹ پیرس میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے لیے جو انگلینڈ ہے اس کے 3 سٹیز جو ہیں گلاسگو، برمنگھم اینڈ لنڈن، یہ بھی کھل جائیں گے. تو ان کی جو ایک انٹینجیبل ویلیویشن ہے اس کی وجہ سے جو اوور آل پی آئی اے کی پرائس دیٹ وی کین فیچ، اس میں ڈیفینیٹ امپروومنٹ آئے گی. اطرت صاحب، میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ ذرا بتا دیجئے کہ اگر یہ پرائیویٹائزیشن آپ کی انٹیسپیشن کے ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے کب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کر لے گی، کامیابی سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ نہیں کرتے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے تو کہا ہوا ہے کہ آپ کی جو نان پروفیٹیبل جتنے بھی ادارے ہیں جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے. اس شرط کو بھی دیکھنا ہے ہم نے. جی دیکھیے، اس جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے اس کے اندر سب سے پہلا ڈیسیشن تو گورنمنٹ آف پاکستان نے، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو کیبنٹ ہے اس نے کرنا ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ کیا یہ موڈ آف پرائیویٹائزیشن جو ہے G2G ہوگا یا یہ نارمل جو ہماری کنونشنل پرائیویٹائزیشن ہے اس کے تھرو ہوگا. اگر یہ G2G ہوا تو یہ پروسیس جلدی ہو سکے گا، لیکن اگر یہ کنونشنل کے تھرو ہوا تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ ہمارا ہے اپوائنٹمنٹ آف دی فائنینشیل ایڈوائزر، اور اس کے بعد پھر کافی پروسیسز چلتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوگی پی آئی اے کی، اس کے اندر 5 سے 6 مہینے لگ جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.